گوگل کر کے دیکھ لیں, مل گئی نا آپ کو. اقبال نے خودی کو کر بلند یا خودی کا اسکیلیٹن کہاں سے لیا, مجھے میرا نام بدل دینا. مجھے کیسے پتا, آپ کو بتاؤں گا, آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا. مگر ابھی جو بتاؤں گا اس کے بعد آپ ریفیوٹ نہیں کر سکیں گے, کیونکہ میں آپ کے سامنے حدیث سند کے ساتھ بیان کروں گا. اب آپ کو پتہ چلے گا کہ اقبال کدھر جا کے خودی کیا گیا تھا. اور میں خودی کے بارے میں پتا نا کیوں نہیں بات کرنا چاہتا, کیونکہ ہم نے پٹا کے رکھ دیا یہ لفظ. آپ بھی سمجھیں گے ہاں جی ڈاکٹر اسرار نے بھی خودی کی بات کی, تو اور یہ مقبول جان صاحب بھی کرتے ہیں, میری مجیدہ خطیب بھی کرتا ہے, کلاس 1 میں بھی پڑھی تھی سر. آپ نے کون سی نئی بات کر, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہوتا ہے جب کسی اللہ کے کلام کو ڈی ویلیو کرنے کی سازش ہونا, تو اس کے راستے میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو اسیسینیٹ کر دیتے ہوتے. یہ ایسے ہوا ہے ماس. اس لیے آپ نے آج تک آپ نے اقبال کی ایک غزل ایک نظم بھی پوری نہیں پڑھی. گرل فرینڈ کا خط ایک لفظ مس کیا آپ نے آج تک. واٹس ایپ پہ چیٹ میں ڈبل ٹک نہ جائے آپ کا, طلاق ہو جاتی ہے آپ کو. اقبال کی غزل پڑھنے کے پیچھے نہ پڑھنے کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ بھائی اس میں رکھا کچھ مل ہی نہیں رہا, میں کیا کروں. کسی نے بتایا ہی نہیں کہ بیٹا یہ تیری زبان میں اللہ کا کلام اقبال نے ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے, تیری زبان میں, تیرے ایکسپیرینس. اور غزوہ ٹفسٹ غزوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, سب مبارک شہید. صحابہ کس طریقے سے کدھر سے انجرڈ, میسو ڈیتھ ٹول. آپ میں سے کس کی 6 7 8 بہنیں ہیں؟ آپ کی کیا نام ہے آپ کا؟ آپ میں سے کس کی 6 7 8 10 11 بہنیں ہیں, یا 6 7 8, مگر آپ اکیلے بھائی ہیں؟ بہنوں کی تعداد زیادہ ہو اور آپ اکیلے ہو. میں چاہ رہا ہوں آپ کی دماغ کی اس نس پہ جا کے خود ہی ٹرانسفیوز کروں. کوئی نہیں, کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ عبد الاحد. عبد الاحد کتنی عمر ہے آپ کی؟ 20 سال. بہنیں چھوٹی ہیں ساری بڑی ہیں. قریب آ کے جہاز لینڈ نہیں کر سکے. میں کوئی بات نہیں, اگر میں آج آپ کو بھی یہاں میں مار دوں, گھر میں قرآن مچ جائے گا نا, بچہ مر گیا ہمارا. اگر آپ سب سے بڑے ہوتے ہوئے پھر میں آپ کو مار دیتا, تو پھر قرآن نہ مچتا, گھر تباہ ہو جاتا, گھر ٹوٹ جاتا, ختم ہو جاتا. اور اگر آپ کی بجائے اس موقع پہ, جس موقع پہ آپ ہیں اسے 3 سال اور کم کر دیں, آپ کے والد صاحب کو ختم کر دیں, تو آپ بھی ختم. اور اب لاہور میں نہ رہیں, آپ اس علاقے میں جائیں جہاں پہ اکیلے آپ ہیں اور کوئی چکر ہی نہیں ہے کہ آپ کی بہنوں کا سوشل سروائیول ہو. چھوٹی چھوٹی بات دیکھی, سب کو پتہ ہے باتوں کا, کوئی کچھ نہیں. بڑے بڑے لوگ روز مرتے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں کی. یہ نہ سمجھ لینا کہ زیادہ بہنیں ہونے سے کچھ فرق ہے, نہ یہ میں نے آپ کو بولا نارمل ایونٹ ہے. 200 بندے آئے تھے, 2 بندے مل گئے ہیں. جابر بن عبداللہ آپ کی عمر کی ہیں, تھوڑے سے کم ہیں, اور ان کے والد صاحب عبداللہ بن حرام اپنی باقی کی ساری بچیوں کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے ہوئے. آپ کو پتا احد کے غزوے کی اناؤنسمنٹ کیسے ہوئی تھی؟ کہانی نہیں سنا رہا ہوں آپ کو, اور سمجھیے گا ورنہ میں بہت لمبی کرتا. میں آپ کو نفسیات سمجھا رہا ہوں. احد کے غزوے کی اناؤنسمنٹ پتا نا کیسے ہوئی تھی؟ اگر آپ نے نہیں نہ پڑھائی تو آپ نے 50% کی کہانی سمجھنی نہیں. وہ اتنی لمبی بات ہے میں بیان نہیں کر سکتا, مگر وہ اناؤنسمنٹ ایسی تھی کہ سب کو پتا تھا کہ صبح بچت نہیں ہے. ایکسیپشنل کیس, اللہ کے غیبی ہاتھ آئے گا انشاءاللہ بچ جائیں گے, مگر اٹس اے بگ پرابلم. اور ایک چراغ جل رہا ہے اور باپ اور بیٹا بیٹھے ہوئے ہیں, نہ بیوی کو بتا رہا ہے نہ بیٹیوں کو بتا رہا ہے. باپ بیٹے کو اکیلے لے کے آیا اور کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پیچھے سے تو نے سنبھالنا ہے. اور بیٹا کہہ رہا ہے ابا جی میں کیسے سنبھالوں گا. یہ وہ جابر بن عبداللہ ہے کہ جو خندق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں اور یہ اکیلے آئے ہیں اور کان میں بولتے ہیں یا رسول اللہ میری بیوی کے پاس بس ایک ہمارے پاس چھوٹی بکری تھی وہ ذبح کی ہوئی ہے,
آپ کے لیے کھانا لائیں گے اور کچھ نہیں ہے. یاد رکھنا یہ وہ بندہ ہے جس کے یہ حالات ایون لیٹر ہوئے, ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی عہد میں تو, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی پوری فوج کو کھانا کھلایا تھا جابر بن عبداللہ کے دیگچے میں سے. پتہ نا اس کا اس بات. So he is not a well-off Sabi. He is just a regular guy, a regular Lahori, regular Pakistani. اور باپ نے اس کو بلایا اور باپ نے بٹھا لیا اور باپ نے چراغ جلایا. سمجھ بھی آتا مجھ سے پوری نہیں سنائی جائے گی, اتنی ہمت کسی مسلمان میں نہیں. باپ نے اسے کہا کہ یہ حدیث پڑھیں ذرا, پڑھیں حدیث. دونوں نے کیا کیا, تو بیٹے نے کہا کہ آپ گئے تو سب گئے, میں گیا تو صرف میں گیا, تو مجھے جانے دیں. تو باپ نے آگے سے پتہ ہے کہا کیا چاہتا ہے, پہلے بھی تم نے یہی آرگیومنٹ دیا تھا, ہم نے پھر کرے نکالے تھے, کرے نکال لیتے ہم لاٹس, ابھی بھی یہی کر رہا ہے. اب میں کرا نہیں نکالنے والا. جابر بن عبداللہ نے کہا کیوں نہیں نکالنے والے, کرا ایون آڈ ایک جتنا چانس ہے. یہ سر ہم نے اس وقت کرے میں کہا تھا اور بدر کی لڑائی تو سے اگلے دن, جو اس میں جائے گا اگلی میں نہیں جائے گا. تو بدر میں جا کے چھین چکا ہے مجھ سے بدری سٹیٹس. وہ سمجھے کیسے کانسیپٹس کلیئر ہوتے کہ تو مجھ سے بدر کا سٹیٹس چھین چکا ہے تیرے یہ کروں کے نخرے میں. اصلی چیزوں کی قدر دیکھیں, نقلی چیزیں لگ رہی ہیں ان کو بیٹیاں اور پیچھے کے رونے اور ماتم. ان کو یہ نقلی لگ رہا ہے اور ان کو اصلی کا لگ رہا ہے, اور بیٹے کو کہہ رہے ہیں کرے نہیں چلیں گے, تو پہلا کرا جیت چکا ہے, اب میری باری ہے. بیٹیوں کا خیال رکھنے کے لیے تجھے بلایا ہے, بات چیت کرنے کے لیے نہیں بلایا. یہاں ڈیل نہیں کریک ہوگی. جابر بن عبداللہ کی دادی ابھی زندہ ہیں, بیوی جابر بن عبداللہ کی امی ابھی زندہ ہیں. سو عبداللہ بن حرام کی امی زندہ ہیں, عبداللہ بن حرام کی بیوی اور بیٹیاں زندہ ہیں, صرف اکیلے بیٹے. اور عہد کے اوپر جو ہونا تھا ہو گیا. اس لیول پہ ہوا کہ عبداللہ بن حرام کا بازو کے اوپر کٹ لگا ہے اور بازو لٹک گیا اور ایک نس لٹکی رہ گئی, نس لٹکی ہوئی تھی. اور اور گرے پڑے ہوئے تھے, زمین پہ گرے ہوئے تھے. صحابی نے کہا کہ افواہ اڑی, خبر اڑی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے شہید کر دیا. ایک دم کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے ہیں. عبداللہ ہر غور سے سننا, اپنے بیٹے سے کیا بات کر کے بھی آیا بندہ. اور آگے سے کیا کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی شہید ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ کام ہمارے ذمہ آ گئے. نبی ایسے نہیں شہید ہو سکتا. یہ ہوتا ہے مسلمان کا بادشاہ جب فوت ہو اور کسی کافر کا بادشاہ فوت ہو تو فوج آتی ہے. مسلمان کا بادشاہ فوت ہو تو سارے کے سارے فوجی بادشاہ بن جاتے. اور بازو اپنی نس کو کھیڑ دیا اور کہا کہ اب کام ہمارے ذمہ, اب اللہ ہم سے سوال کرے گا جو اللہ نے نبی سے سوال کرنے ہوتے. اب ہم امتی, ویسے نہیں شہید ہوا میرا محمد, کام ذمہ پورا کر گیا تھا, ورنہ نبی شہید ہی نہیں ہو سکتا. کون شب دیکھے. بہرحال وہ شہید ہو گئے. کہاں سروائیو کرنا تھا اس وقت, آج کل کے دور کا فوجی نہیں سروائیو کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اتنی زخمی حالت میں گھوڑے کے اوپر واپس جب فوج آ رہی ہے تو کون کھڑا ہے بھائی؟ جابر بن عبداللہ کی امی. آپ نے بس وہ الفاظ سننے میں, اقبال نہیں سنا رہا ہوں, وہ الفاظ سننے, ایک عورت یہ الفاظ کیسے بولتی ہے. Everyone is crying, everyone is crying. ظاہر ہے سارے ہی مارے گئے, سب شہید ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زخمی ہیں, everyone is crying. فاطمہ کھڑی نہیں ہے جابر بن عبداللہ کی امی کے ساتھ, اور جابر بن عبداللہ کی امی آگے سے پتہ ہے کہتی ہیں, ایسے سب کو پتہ تو چل گیا تھا کون کو زندہ واپس آیا, تو بیٹا تو واپس نہیں آیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار میں سارے لایا. تو آگے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتی ہو, یا رسول اللہ میرا بیٹا مفت میں تو نہیں مارا گیا, آپ کی حفاظت کرتے مارا گیا نا, شرمندہ تو نہیں کیا اس نے مجھے.
یہ ہے وہ موقع جس کے اوپر مجھے نکال کے دکھائیں کسی نے یہاں سے. مجھے پتا ہے حدیث، اقبال کو نہیں پتا. مجھے پتا ہے، اقبال کو نہیں پتا. میرے حیرت کی بات پتا کیا ہے؟ اقبال کو بھی پتا، مجھے ہی پتا ہے، اقبالیات کے پروفیسرز نہیں پتا. کیا حدیث؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی امی کو دیکھا اور کہا کہ او ام حرام، تیرے میں بتاؤں تیرے بیٹے نے کیا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بتائیں میرے بیٹے نے کیا کیا. اس طرح نہیں کہ مجھے کوئی انعام دیں، کہ کہیں یہ تو نہ شرمندہ تو نہیں کیا، بتائیں میں تیار ہوں، میری غلطی ہوگی اگر اس نے شرمندہ کیا تو مجھے بتائیں میرے بیٹے نے کیا کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا بیٹا جب زخمی حالت میں تھا تو جب وہ لڑائی کے لیے اٹھائے تو کسی نے اس کے اوپر تلوار سے وار کر دیا پیچھے سے. اس کو نہیں پتا تھا کہ اس پہ آخری وار ہو رہا ہے، تو اس کو فیٹل وونڈ جب لگائے تو اس کی گردن سے تلوار کرنے تک چلی گئی، اور جیسے ہی اس کی تلوار کندھے تک گئی ہے، گردن تک، کندھے تک گردن سے، تو جیسے ہی روح نکلنی تھی اللہ عز و جل بغیر کسی فرشتے کی انٹرونشن کی خود تیرے بیٹے سے ہم کلام ہو گئے، اور تیرے بیٹے سے اللہ عز و جل کائنات کے رب کہتا ہے او عبداللہ کیا چاہتا ہے تو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نا اللہ عز و جل پردے میں ہم کلام ہوئے تھے، پتہ نا. موسیٰ علیہ السلام نے نہیں اللہ کو دیکھا. میں نے یہ بھی نہیں پڑھا کہ حضرت عبداللہ بن حرام نے اللہ کو دیکھا، نہ یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، مگر اللہ خود ہم کلام ہوئے جیسے موسیٰ سے ہم کلام ہوئے. بات ابھی پوری نہیں ہوئی بیٹا، ابھی خود ہی سمجھ آئے گی آپ کو. آگے سے عبداللہ بن حرام کی امی کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ او میرے رسول، یا رسول اللہ، میرے بیٹے نے آگے سے اللہ کو کیا جواب دیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے بیٹے نے، او ام حرام، تیرے بیٹے نے اپنے رب سے کہا کہ میں بتاؤں یا اللہ میں کیا چاہتا ہوں؟ اللہ نے کہا کیا چاہتا ہے؟ آپ بتائیں. عبداللہ آپ سے اللہ پوچھے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو پتہ ہے؟ میں بتاتا ہوں میں کیا کہوں گا کہ یا اللہ ایک رات پہلے میرے باپ نے کھرے نکالے ہیں، میرے بیٹے کو میں چھوڑ کے آیا ہوں اکیلا، مجھے کوئی گارنٹی دے دے. ایٹ لیسٹ یہ دعا نکلنی تھی. اس لیول کا ڈیولپ ہوا ہوں میں، یہ میری ڈیولپمنٹ ہے. اس لیے آیا ہوں اقبال سمجھانے آپ کو کہ یہ فیلئر ہے، فیلئر اسلام کی ہر سکیل کا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہے معاملہ تمہارے ساتھ، حالانکہ بڑا نیکی کا میسج ہے. اللہ عز و جل ڈائریکٹلی کہہ رہا ہوں یا اللہ میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری ماں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اماں سے کتاب کر رہے ہیں ان کی، اور کیا ہے وہ میں تجھے بتاؤں تیرے بیٹے نے کیا جواب دیا. جو اللہ نے پوچھا کہ بتا کیا چاہتا ہے، تو اب عبداللہ بن حرام نے کہا یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی ہوا ہے یہ دوبارہ ہو میرے ساتھ، ایسے ہی مجھے دوبارہ مار کہ میں تیرے سے ہم کلام ہو جاؤں. آپ غور سے سنیں، یہ ٹرک کے پیچھے لکھے نا ہم نے، یہ ہے وہ کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ اتنے بڑے واقعے کو اللہ عز و جل دنیا میں آ کے بندے سے کہہ رہے ہیں کہ تو نے کر کیا دیا ہے، اور ہم نے کچی کلاس کے بچوں کو رٹا لگوایا ہوتا ہے. اس لیے اقبال کی ویلیو سمجھ نہیں آ رہی. ابھی میں مرد مومن پہ نہیں آیا بیٹا، ابھی خالی خودی کی انسٹرومنٹ کی بات کر رہا ہوں. مرد مومن سمجھاؤں گا آپ کو اگر ٹائم ہوگا تو، آپ کو پتہ چلے
اسپیشلی یہ فلسطین اسرائیل کے کیس میں آپ کو پتہ چلے اس وقت مرد مومن کی نشانی کیا تھی. اور میں شعر کی تشریح نہیں کی ہے, میں نے حدیث کی شرح بتائی ہے آپ کو. یہ شعر کی تشریح نہیں ہے, نعوذ باللہ, میرے نبی کی حدیث ہے. اقبال کے شعر کی تشریح تھوڑی ہو سکتی ہے, میرے نبی کی حدیث کی شرح اقبال کا شعر ہے. آپ یہ بتائیں, اس کے بعد اگر مسجد آپ اقبال کے خلاف ہو جائے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ سر میں آپ کے مدرسے جا کے درس نظامی کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگ مجھے ووٹ ڈال دیا کریں جب میں کوئی بات کیا کروں آپ میں ٹائٹ کر دے, کیونکہ یہ کام اس کی اپنی خودی کے ہی خلاف ہے کہ لوگوں کے میں انڈورسمنٹ لے لے کے حق کو حق کہنا شروع کر دوں, ورنہ وہ باطل تھا. اب آپ نے مان لیا کہ انڈورس ہو کے تو حق ہو گیا ہو, ایسے نہیں ہوتا. حق ننگا سب کے سامنے نظر آتا ہے, کوئی خود آنکھ سے بند کرے تو کرے, نہیں تو حق کافر بھی پہچانتے ہیں, سجن بھی تو دشمن بھی, مسلمان بھی پہچانتے ہیں, سجن بھی اور دشمن. کتنے ٹائم کتنا لیں گے؟ اوکے یا اوکے شورٹ. اور عشاء کی نا میں پوائنٹ اچھا ہو گیا, میں نے بھی مرد مومن شروع نہیں کیا. میں آپ کو خالی یہ مقدمہ سمجھانے کے بعد ابھی ایک سلائیڈ پیچھے ہیں بس فرسٹ, تاکہ آپ کو پتہ چلے. پیچھے اتر پیچھے. چلیں یہ لگی رہتے ہیں اللہ کی طرف سے. آگے ایک آگے. اچھا ہاں ابھی تو اسٹارٹ دس واپس آ یہاں پہ آ بس. ٹوڈے اگر کوئی ایک چیز چینج ہوئی نا آپ کے پورے لائف سٹائل میں, آپ کی تھاٹ پروسیس میں, آپ کی پرسپیکٹیو, تو وہ یہ نہ ہو کہ آپ شاعر بن کے گئے. جیسے یہ نہ ہو کہ اقبال کی تعریفوں کا کلب کھولا ہے, نہیں. وہ یہ ہو کہ آپ اپنی اوقات اپنے شیشے میں دیکھنے کے قابل ہوتے. بس سب سے کم سکسیس یہ ہو کہ میں اپنے شیشے میں گھر کے اندر جو لگا ہوا ہے اپنے آپ کو دیکھ کے بتا سکوں کہ ہاں بھائی یہ بیماری ابھی ہے میرے اندر. ادھر بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں, ادھر پر کٹنے کے زخم ابھی بھی ہیں, تکلیف بھی ہونا بند ہو گئی ہے. اتنے پرانے کٹے ہوئے ہیں کہ آپ خون تو نہیں نکلتا مگر اب تکلیف بھی نہیں ہوتی, پتہ چلتا ہے یہاں کوئی پر تھے. یہ ایٹ لیسٹ اپنی شیشے کے اندر دیکھ کے آپ کو پتہ چل جائے. ابھی وی آر گوئنگ ٹو ٹیک اے بریک کوٹ عشاء انشاءاللہ, عشاء کے بعد انشاءاللہ ملتے ہیں. if I have the